السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ سجدہ ہے، اور سجدہ کرنے کے لیے جو طریقہ بتلایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز ہے۔ ناظرین، ہر حال میں نماز کو شامل حال رکھیں، بیماری ہو یا صحت ہو، دن کا کوئی بھی حصہ ہو، اپنے آپ کو یہ کہہ کر بہانہ مت بنائیں کہ میں مصروف ہوں، میں مشغول ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہم مسجد میں بیٹھے تھے تو وہاں پر ایک صاحب وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے ایک مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں، جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں ان کے پاس ٹائم ہے، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، قبرستان میں جا کر بس گئے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ فارغ ہیں مگر ان کے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے، سجدہ کا ٹائم نہیں ہے۔ سجدہ کا جو ٹائم ہے وہ صرف زندہ لوگوں کے پاس ہے، اور اپنی زندگی کو دین اسلام کی روشنی سے منور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اہل اسلام میں شمار کروانے کے لیے، اپنے آپ کو امت محمدی کا فخریہ شمار کروانے کے لیے نماز ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز کامیابی کی چابی ہے، اور نماز جنت کی بھی چابی ہے۔ یعنی اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم کی تپش سے، جہنم کی لرزہ خیزیوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنا ہوگا، کیونکہ نماز ہی جنت کی چابی ہے۔ کبھی بھی کوئی تالا چابی کے بنا نہیں کھلتا، اور جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے ہمیں ہر حال میں 24 آور، 7 ڈے، 30 ڈے، 365 دن جب تک زندگی ہے، ہمیں نماز کو اپنی زندگی میں شامل حال رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں اور ہم مخلوق ہیں۔ اپنے مخلوق ہونے کا احساس اپنے اندر پیدا کر لیجئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا جو تاثر ہے وہ اپنے دل میں رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہیں اور ہم مخلوق ہیں، اس کا یقین ہونا چاہیے، اور جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم مخلوق ہیں اور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کل شیء بامر اللہ، کل شیء باذن اللہ تعالی، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یعنی جو بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج تھے، دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں،
اور مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہوں گے۔ قبر کے اندر جو لرزہ خیزیاں، جو تکلیفیں ہیں، ان سے بچنے کے لیے صرف اور صرف اس کی جو چابی ہے وہ نماز ہے۔ نماز اپنی زندگی میں شامل رکھیں اور نماز سے کوتاہی مت کریں اور اللہ سے ہونے کا یقین رکھیں۔ غیر اللہ سے کوئی بھی یقین رکھنے سے آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی اور آپ کا ایمان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، کائنات ہیں، خالق ہے کل شیء کے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی انسان کی خاطر، انسان کے رزق کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگلات پیدا کیے، جنگلات میں فروٹ پیدا کیے، جانور پیدا کیے، گائے، بکرا، بھینس، مرغا، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا فرما دیا، تاکہ انسان رزق کی تلاش میں پریشان نہ ہو اور اسے ہر حال میں اس کا رزق ملتا رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا تو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے رزق کا بندوبست بھی کر دیا۔ ہم اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی بندگی کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا خالق ماننے کے لیے ہم ہر حال میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خوشیاں ملیں گی، ہمیں سلامتی ملے گی، ہمیں محبت ملے گی اور ہم اپنا حق بندگی ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خالق ہو کر اپنے تمام حق ادا کر دیے، لیکن مخلوق ہونے کے ناطے سے ہم نے اپنے وہ جو ہمارے اوپر فرائض واجب ہیں وہ فرض ادا کرنے میں ہم لوگ غافل ہیں۔ ہمیں غفلت سے جاگنا ہے اور دوستوں کو غفلت کی زندگی سے بچانا ہے، اور اپنے فیملی کو، اپنے دوستوں کو غفلت کی زندگی سے بیدار کرنے کے لیے اپنے اندر ایک تحریک پیدا کرنی ہے۔ اس تحریک کا نام ہے دعوت و تبلیغ۔ اگر ہم نے اپنا حق بندگی ادا کرنا ہے تو دعوت و تبلیغ کے لیے ہمیں جہد کرنا چاہیے۔ اس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اس ارض پاک پر اتارے ہیں۔ سب نے اپنا اپنا حق نبوت ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس بات کا ہمیں یقین کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، ان کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ سب کچھ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو نبوت سے محروم کر دیا ہے، اور اب انسانوں میں کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو دوستو، آپ اس فکر کو لے کر سمجھیں کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو ان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ انہوں نے پوری کی۔ اب اس مشن کو، اب اس کام کو، اس دعوت تبلیغ کو جاری و ساری رکھنا ہم تمام مسلمانوں کا فریضہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں
اس جدوجہد میں شامل ہونا چاہیے تاکہ انسانیت کی ہم خدمت کر سکیں۔ انسانیت کی خدمت کے لیے سب سے جو بڑا مشن ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر ایک قدم جب چلتے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے تو ایک ایک قدم پر فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اس انسان کے اوپر مہربان ہوتے ہیں اور اس کا ہر قدم نیکیوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے ہر الفاظ کے بدلے میں اسے اجر کثیر عطا کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زندہ رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کے مشن میں شامل رہنا ایک بونس والی بات ہے۔ اپنے کاموں میں بھی مصروف رہیں، ساتھ میں اس جدوجہد کو اور اپنی ذمہ داری کو مت بھولیے۔ بحیثیت مسلمان ہم اللہ کے شیر ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور غلامی رسول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور اس جدوجہد میں تکالیف آتی ہیں، ان تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ اجر ملنے کا امکان ہوتا ہے، اور پریشانیوں سے، ناکامیوں سے ڈرنا نہیں ہے، اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھنا ہے، اور کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کا ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اس کا بھروسہ، کامیابی کے لیے بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہے۔ ہم نے بس اپنا کوشش جاری رکھنا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے کوشش کرنا ایک عظیم مشن ہے، اور آپ اس مشن کا حصہ بنیے۔ میں آپ سب دوستوں کو اس کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اس مشن میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔